اسرائیل سے جنگ کے بعد جہاں ایران کی فضائی طاقت کا معاملہ زیر بحث رہا، وہیں پر یہ باتیں بھی زیر گردش رہیں کہ اب ایران رشیا اور چائنا سے کچھ فائٹر جیٹ خریدنے جا رہا ہے۔ حالیہ دنوں میں ایران کی فضاؤں میں ایک مگ 29 طیارہ اڑتا ہوا دیکھا گیا ہے، اور یہ کیا سرائیاں کی جا رہی ہیں کہ کچھ مگ 29 طیارے ایران پہنچ بھی چکے ہیں۔ اس بارے میں عامر رضا سے بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، پچھلے 2-3 دن کے دوران ایران کی فضائی حدود میں ایک مگ 29 طیارہ اڑتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ اس بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ کیا کچھ طیارے ایران پہنچ چکے ہیں؟ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اڑتا دیکھا گیا تو اس کا مطلب ہے پہنچ گئے ہیں، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر چیز کو کیا سرائی قرار دیں، کیونکہ ایرانی پارلیمنٹ کے ایک بہت ہی معزز رکن ہیں جنہوں نے ایرانی میڈیا پر آ کر اس بات کی تصدیق کر دی۔ ابوالفضل رہورند نام ہے ان کا، اور انہوں نے آ کر اس بات کی تصدیق کی کہ مگ 29 پہنچ چکے ہیں۔ اصل معاملہ ہے کیا کہ مگ 29 کو تہران کی فضاؤں میں اڑتا ہوا دکھایا گیا ہے۔ تہران کی فضا ہے وہ جو ٹویٹ ہے، اگر آپ لگا سکتے ہیں تو ساتھ اس کا لنک لگا دیجئے گا، میں آپ کو بھجوا بھی دیتا ہوں کہ تہران کی فضا میں وہ جہاز موو کر رہا ہے، اور وہ مگ 29 4th جنریشن کا جہاز ہے۔ ایران پر بہت ساری پابندیاں عائد ہیں کہ وہ اپنے نیوکلیئر پروگرام کو اس حد تک نہیں بڑھا سکتا، یعنی اس کا یورینیم اس حد تک افسردہ نہیں کر سکتا کہ اس سے کوئی بوم یا کوئی میزائل جو ہے یا وار ہیڈ جو ہے ایٹمی وار ہیڈ بنایا جا سکے۔ اس کے بعد ایران کے لیے آپشنز جو تھے بہت کلوز ہوتے چلے جا رہے تھے۔ اسرائیل نے حملہ کیا، اور اس کے بعد ایران کو خلیج فارس کی جانب سے جو امریکہ کا بحری بیڑا تھا اس پر سے حملہ کیا گیا، میزائل گرائے گئے، اور ایران کو اس بات کا احساس ہوا کہ ہم اگر یورینیم افزردہ کرنے کی روٹ کو چھوڑ دیں، یعنی ایٹمی اسلحہ بنانے کی ضد کو چھوڑیں اور اپنی دفاعی ٹیکنالوجی اور خاص کر اپنی فضائی ٹیکنالوجی کو مزید انہانس کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے 2021 میں، شاید 21 یا 22 میں آرڈر کیا تھا Su-35 کا، اگین 35، F-35، J-35 اور Su-35۔ Su-35 جو ہے وہ ابھی تک رشیا ڈیلیور نہیں کر پایا ہے، لیکن ایران کو سیکورٹی تھریٹس بہت زیادہ ہیں، اور اس کو سیکورٹی تھریٹ ہے اسرائیل کی جانب سے، اس کو سیکورٹی تھریٹ ہے اوپن تھریٹس کی بات کر رہا ہوں جو امریکہ کی جانب سے ہے۔ فرانس نے بھی اسی کسی حد تک ایک دھمکی لگا دی۔ برطانیہ ہمیشہ ایران کے حوالے سے کچھ مثبت رویہ نہیں رکھتا ہے، تو ایرانی گورنمنٹ نے اور پالیسی میکرز نے جو فیصلہ کیا وہ بالکل درست تھا کہ Su-30 کی بجائے Su-35 پہ جانا چاہیے جو 5th جنریشن کا جہاز ہے، لیکن رشیا ابھی اسے ڈیلیور نہیں کر پایا ہے۔ اس تاخیر کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایران نے جب احتجاج کیا اور کہا کہ روس جو ہے وہ ایران کی سیکورٹی پہ وہ توجہ نہیں دے رہا ہے جو اس کو دینی چاہیے ایک ہمسایہ ہونے کے ناطے سے، اور ایران کے ساتھ اس کے بڑے پرانے تعلقات ہیں کیونکہ ایران امریکہ کو اچھا نہیں سمجھتا تھا اور امریکہ کا مخالف تھا۔ اس بات کو لے کے روس نے جو ہے مگ 29 یہ آپ یوں سمجھیں کہ یہ ایک طرح کی گارنٹی ہے کہ آپ کے پاس Su-35 آئیں گے تو آپ مگ 29 جو ہیں واپس کریں۔ جو خبر سے ہم نے اخذ کیا ہے ایران مگ 29 نہیں خرید رہا ہے، لیکن ایران میں رشین مگ 29 اس کی حفاظت کے لیے موجود رہیں گے ایز این اے رشین پراپرٹی۔ زبردست، یعنی وہ وہاں پہ رہیں گے جب تک کہ Su-35 نہیں آتے، جن کی بہت زیادہ قیمت جو ہے ایران ادا بھی کر چکا ہوا ہے۔ لیکن 5th جنریشن کے جہاز کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں آج تک J-35 ابھی تک کیوں نہیں مل سکا، کیونکہ اس کے بہت سارے ٹیسٹ جو ہیں ہونا باقی ہیں۔ دنیا میں ہر آنے والے دن کے ساتھ نئے ریڈارز جو ہیں ان کو انٹروڈیوس کرا دیا جاتا ہے، تو اسٹیل ٹیکنالوجی کا تو فائدہ تب ہے کہ آپ ریڈار کراس ریڈار جو ہے سیکشن اس کا وہ اتنا مضبوط بنائیں کہ کوئی ریڈار اس کو پکڑ نہ سکے۔ اسی طرح F-35 جو ہے آپ کے سامنے ہے کہ امریکہ کے خود کے F-35 جو ہیں، میرا خیال 2 یا 3 آپ نے ویلاگ کیا تھا اس پہ کہ گر گئے، اور ان کے بھی ابھی آزمائش جاری ہے، بلکہ ایک گر بھی گئے، اور ایک جو ان کا F-35 UK کے پاس تھا وہ بھارت میں کتنے دن کھڑا رہا خرابی کی وجہ سے۔ اب یہ معاملات جو ہیں اسی کو دیکھتے ہوئے
SU-35 جو ہے اس پر مزید تجربات ہو رہے ہیں. یہ اگلے سال کے وسط تک کہا جا رہا ہے کہ شاید ایران کو ایک کھیپ مل جائے یا ایک اسکواڈرن مل جائے گا، جس کے بعد ایرانی فضائیہ جو ہے وہ اتنی مضبوط ہو جائے گی کہ اس کے پاس اپنا رشیا کا خریدا ہوا اپنا 5th جنریشن جہاز ہوگا. اور اسی دوران یہ خبریں بھی سامنے آنا شروع ہوئی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ایران پاکستان کے ساتھ بھی کسی ایسے معاہدے میں چلا جائے جس میں پاکستانی فضائیہ جو ہے وہ ایرانی فضائیہ کی مدد کرے. تو اللہ بہتر سمجھتے ہیں کہ کیا حکمت عملی ہے، لیکن اسرائیل کے خلاف اگر کوئی ملک اگر دیکھا جائے کھڑا ہے جس نے جنگ بھی برداشت کی ہے تو وہ ایران ہے. اور ایران کا مضبوط ہونا پاکستان کا مضبوط ہونا ہے. ہمارا ہمسایہ بھی ہے، ہمارا مسلم کنٹری بھی ہے، دوست بھی ہے، اس وقت ہمارا دوست بھی ہے. اور اب تو جو اس کے پاس ٹیکنالوجی 4th جنریشن کی تو پہنچ بھی گئی MiG-29 کی صورت میں، لیکن عنقریب اس کے پاس SU-35 یعنی 5th جنریشن کا جہاز بھی موجود ہوگا. تو میرا خیال ہے اس کی موجودگی میں شاید پھر اسرائیلی فضائیہ کو یہ جرأت نہ ہو کہ وہ آئیں اور وہاں پر آ کر حملہ کریں، اور شاید پھر امریکی بحری بیڑے بھی ذرا خلیج فارس سے دور دور ہو جائیں کہ ایران کے قریب آئے تو ان کے جہاز جو ہیں ان کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں. تو یہ ایک اچھی خبر ہے کہ ایران کے پاس کم از کم اس وقت 4th جنریشن کے جہاز آ گئے. اس کے پاس بہت پرانی ٹیکنالوجی ساری بہت پرانی ٹیکنالوجی تھی، حتیٰ کہ ان کے اپنے جو پچھلے صدر تھے شاید ان پر جو جہاز ان کا گرا تھا وہ بھی وہ حادثہ ہوا تھا، اس میں بھی وہ امریکن تھا اور بہت ہی پرانا جہاز تھا. تو ایران کو تو بہت سخت ضرورت تھی کہ اس کے دشمن جو ہیں اس کے ساتھ ہی اسرائیل ہے، یعنی ساتھ تو نہیں ہے لیکن اسرائیل جو ہے وہ اس پر حملہ کر سکتا ہے کسی وقت بھی. وہ ایران کو اپنا دشمن سمجھتا ہے. امریکہ اس کو اپنا دوست نہیں کہتا ہے بلکہ دشمن کہتا ہے، اور اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ وہ ایران پر مزید پابندیاں لگائے گا. ایران باز آئے ایٹمی ہتھیار بنانے سے. اگر ایران جو ہے اپنی دفاع کو مضبوط کرتا ہے SU-35 کے ذریعے، پاکستان کے ساتھ کسی اچھے دفاعی معاہدے کے ذریعے، تو یہ ہمارے لیے بھی ایک طرح کا ایک کوشن بھی ہوگا، ایک طرح سے ہمیں سکون بھی ہوگا کہ ہمارے سرحد کے ساتھ جو ہمارا مسلم کنٹری ہے وہ بھی مضبوط ہے. تو اس سے ہماری اپنی طاقت بھی جو ہے بڑھے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو خبر ہے MiG-29 والی، یہ جن کے لیے دی گئی ہے ان کو ہم سے زیادہ ادراک ہے کہ یہ 4th اور 5th جنریشن جہاز آنے کا مطلب ایران کو کتنا مضبوط کرنا ہے. بہت شکریہ عامر بھائی. جی بالکل، عامر رضا نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو اس پہ MiG-29 کے بارے میں اور SU-35 کے بارے میں بتایا، اور ایران کی فضاؤں میں اڑتے اس جہاز کے بارے میں تفصیلات بتائیں. عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.